اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، میں تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایم ایس آفس ورڈ 2016 کے لیکچر نمبر 3 میں آج کے اس لیسن میں ہم ہوم ٹیب کے کلپ بورڈ کی جو کمانڈز ہیں اس کو سمجھیں گے۔ تو اس کے لیے پہلے ہم ایک تحریر لکھیں گے لازمی۔ تو چلیے میں لکھتا ہوں کمپیوٹر لرننگ اور F4 پریس دبا دیتا ہوں۔ لرننگ کے بعد اسپیس دباؤں گا میں، اسپیس، اب F4 دباؤں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک تحریر لکھی گئی ہے۔ جیسے ہی میں نے کمپیوٹر لرننگ لکھ کر اسپیس دبانے کے بعد تھوڑا سا آگے ہو گیا، اسپیس دبانے سے، F4 دبانے سے یہ تحریر ریپیٹ ہوتی چلی جاتی۔ تو یہ اب میں آپ کو اس کے ذریعے دیگر کمانڈ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، میں اس میں سے کچھ سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ جب تک میں سلیکٹ نہیں کروں گا کوئی کمانڈ کام نہیں کرتی۔ اب اس میں میرے پاس دیکھیں یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے، کٹ کی کمانڈ نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی کٹ کی کمانڈ پر ایرو پہنچتا ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، اور جب کلک کرتے ہیں اس پر تو دیکھیں وہ جو میں نے لکھا تھا، جس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا ٹیکسٹ، وہ غائب ہو گیا ہے۔ اب میں اسے کہیں پر لکھنا چاہتا ہوں تو پہلے مجھے اپنا کرسر وہاں پر پہنچانا ہوگا، یہ پوائنٹر کو جو یہاں کا ہے۔ اس وقت میں نیچے دبا دیتا ہوں اور انٹر بٹن دبا کر، اب جیسے اس وقت یہ کرسر یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو، جہاں میرا کمپیوٹر پوائنٹر ہے، ماؤس پوائنٹر۔ تو اب اگر میں پیسٹ کا بٹن دبا دوں گا تو دیکھیں تحریر وہاں سے غائب ہو گئی ہے۔ اب یہ جہاں پر بھی یہ کرسر موجود ہوگا، اسی پیج پر یا کسی دوسرے پیج پر، تو پیسٹ کا بٹن یہ دیکھیں یہاں، جیسے ہی میں کلک کروں گا یہ تحریر وہاں پر آ جائے گی۔ ساتھ میں یہ ایک اور بٹن موجود ہے، یہ دوبارہ لکھا گیا، انٹر کا بٹن دبا کر میں نے پیسٹ دوبارہ دبایا۔ اگر ایک دفعہ لکھنا ہے تو ایک دفعہ لکھ سکتے ہیں، اور اگر انٹر کا بٹن دبا کر پیسٹ بار بار دباتے رہیں گے تو یہ اسی طرح بار بار لکھا جائے گا۔ اس میں یہ ہوا کہ جو تحریر ہم نے پہلے لکھی تھی وہاں سے وہ غائب ہو کر یہاں پر آتی ہے، اس کو ہم کٹ پیسٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہیں سے تحریر اس طریقے سے چاہتے ہیں کسی دوسری جگہ لکھنا کہ پہلی جگہ بھی تحریر باقی رہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس تحریر کو سلیکٹ کرنے کے بعد، جیسے میں نے یہ پہلی لائن سلیکٹ کر دی ہے، تو سلیکٹ کرنے کے بعد کٹ پر کلک کرنے کے بجائے کاپی پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہی میں کلک کروں گا یہ جو سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہے، تحریر ہے، یہ غائب نہیں ہوگی۔ اب میں جہاں پر بھی اپنا کرسر رکھوں گا، اب میں اگر پیسٹ کروں گا تو وہاں سے تحریر غائب نہیں ہوگی، وہ جیسی ہے ویسی کی ویسی ہی رہے گی، اور پیسٹ کا بٹن دبانے سے یہ پھر وہاں آ جائے گی، لیکن پہلی جگہ سے غائب نہیں ہوگی تحریر، اور دونوں جگہ پر باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ پیسٹ کی کمانڈ میں ایک اور آپشن ہے، یہ دیکھیے، یہ پیسٹ اسپیشل لکھا ہوا نظر آ رہا، تو یہ کب استعمال ہوتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ میں نے ایک تحریر لکھی ہے، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور سلیکٹ کر کے کاپی کر دیتا ہوں، اور پھر میں ایک نیو ونڈو یا نیو پیج اوپن کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے نئے ڈاکومنٹس اوپن کر دیے ہیں۔ اب میں یہاں اسے اگر پیسٹ اسپیشل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں ایک پیسٹ اسپیشل کا باکس کھلے گا، اس میں یہاں پر ایک آپشن موجود ہے، پکچر انہینسڈ میٹا فائل، اس پر میں اسے سلیکٹ کروں گا اور پھر اوکے کر دوں گا۔ تو دیکھیں یہ تحریر یہاں پر آ گئی، لیکن یہ ایس امیج آئی ہے۔ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم اپنی کسی تحریر کو، کسی ٹیکسٹ کو ای میل کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ ایس ایم ایس بالکل ایسی ہی کسی کے پاس پہنچ جائے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ایک امیج ہے، اگر میں اب اس پر اپنا ماؤس ایرو لا کر کلک کروں گا تو دیکھیں یہ اس پر ایک باکس بن گیا، یہ اس کا امیج ہونے کو شو کرتا ہے۔ اسے اگر ہم سینڈ کریں گے، ای میل کے ذریعے ای میل کریں گے، تو یہ بالکل ایسی ہی ہمارے ایڈریس پر پہنچ جائے گی، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں اسے میں چاہوں تو بڑا بھی کر سکتا ہوں یوں کھینچ کر، اور سائڈوں سے بھی کھینچا جا سکتا ہے۔
تو اس طرح یہ ایک امیج فارم میں آ جاتی ہے یہ، اور جسے کسی قسم کی تبدیلی کے بغیر بھیجا جا سکتا ہے۔ کلپ بورڈ کے کمانڈز میں سے ایک آخری جو کمانڈ ہے وہ فارمیٹ پینٹر ہے۔ یہ بھی بہت اچھی کمانڈ ہے۔ اسے ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی تحریر لکھی ہے اور اس پر ہم نے فارمیٹنگ کی ہے، اسے ہم نے سیٹ کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو جس قسم کی سیٹنگ ہم نے اس پر کی ہے، فارمیٹنگ کی ہے، وہ کسی دوسری ہماری تحریر پر بھی لگ جائے۔ جیسے میں نے یہاں لکھا آئی ہیو جوائنڈ ایس ایم سائنس کالج، تو میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس میں فارمیٹنگ کی ہے وہ میری دوسری تحریر آئی ایم جسٹ کمنگ، میں نے یہ لکھا ہوا ہے، اس پر بھی ڈائریکٹ یہ اپلائی ہو جائے۔ تو میں پہلے اسے سلیکٹ کروں گا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ پینٹر دبا دوں گا۔ فارمیٹ پینٹر جیسے ہی اس پر میں کلک کروں گا اور اپنا ماؤس پوائنٹر لے کر آؤں گا ورکنگ ایریا پر، تو دیکھیں وہ برش میں کنورٹ ہو گیا۔ اب اس تحریر کے پاس لا کر میں اسے اس پر ڈریگ کروں گا، یعنی لیفٹ کلک کر کے، تو دیکھیں یہ سلیکٹ ہو گئی۔ جیسے ہی میں بٹن کو چھوڑوں گا تو یہ اس پر وہ ساری فارمیٹنگ ڈائریکٹ اپلائی ہو جائے گی جو میں نے پہلی والی ٹیکسٹ پر اپلائی کی تھی۔ تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ وقت بچ جاتا ہے۔ اگر ہم ہیڈنگز وغیرہ بناتے ہیں کسی تحریر میں اور اسے خوبصورت بناتے ہیں، اور پھر تمام ہیڈنگز کو اسی سسٹم کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، تو سارا کے سارا ایک دم اپلائی ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا میرا لیکچر ختم ہوا، امید ہے آپ اس سے سمجھے ہوں گے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔